السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے سید محسن شاہ۔ آج ہم دوسری بیعت عقبہ کے بارے میں دیکھیں گے اور اس بیعت کی کیا کیا دفعات تھیں اور بیعت کی کیا کیا یاد دہانیاں تھیں اور اس میں کون کون لوگ شامل تھے اور اس کی تکمیل میں کون کون لوگ شامل تھے اور شیطان پھر کس طرح اس معاہدے کا انکشاف کرتا ہے اور کیا جو بیعت کرنے والے تھے ان کے بارے میں جب خبر لیک ہوئی تو پھر ان کا تعاقب کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا اور کیا معاملات سارے ہوئے۔ کل ہم نے بیعت عقبہ اولا یعنی پہلی بیعت عقبہ جس میں 12 افراد نے آ کے بیعت کی تھی کریم آقا کے ساتھ، اور اس کے بعد آج ہم دوسری بیعت عقبہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ یہ جو چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن جو اس کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ تو نبوت کے 13ویں سال موسم حج جون 622 عیسوی میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکہ کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑتے رہیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا، اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذوالحجہ کو منی میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہو اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ اور یہ جو ایام تشریق ہے، ایام تشریق اس دن کو کہتے ہیں جو ماہ ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخیں جو ہوتی ہیں اس کو ایام تشریق کہتے ہیں، جن دنوں میں جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام اور بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت کعب بن مالک انصار کے ایک قائد تھے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ ہم نے ان کو ساتھ لے لیا، ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرکین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارے ساتھ عقبہ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی یعنی 75، جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں، ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب تھی جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری ام مینا اسما بنت امرو تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ تو 73 مرد اور 2 عورتیں یہ بیعت عقبہ ثانی یعنی دوسری بیعت عقبہ میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی۔
مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کے خزرج ہی کہتے ہیں۔ عام اہل عرب جو تھے وہ انصار کے جو دونوں قبیلے تھے خزرج اور اوس، ان دونوں کو خزرج ہی کہتے تھے، اس لیے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ان کو جب پکارا تو انہوں نے یہی کہہ کے پکارا کہ خزرج کے لوگوں، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے، اب یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے وہ ان لوگوں سے، وہ 75 لوگ جو تھے ان سے مخاطب ہو کے یہ اب خطبہ دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں، یعنی وہ یہاں سے اب ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجئے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت اور ایمان، جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ اب بیعت کی جو دفعات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ امام احمد نے حضرت جابر سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ نمبر 1 چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ نمبر 2 تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3 بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4 اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ نمبر 5 اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے ابن اسحاق نے بھی ذکر کیا ہے کہ صرف آخری جو 5واں جو پوائنٹ تھا اس کا صرف ذکر کیا ہے، لیکن اس میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت، اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برع بن معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہمارا ہتھیار کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت برع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحیثم بن تیحان نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر فرمایا کہ نہیں،
بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے. میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں. جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا. بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہوگی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے 2 مسلمان جو سن 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں. اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہوئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس نے کہا، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو. اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی. اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں. ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت. لوگوں نے عرض کیا اپنا ہاتھ پھیلائیے. آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی. سبحان اللہ. یہ ان کا جذبہ تھا، جو انصار آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے تمام شرائط قبول کی اور ہر طرح کے معاملات کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اس کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے، اپنے مال و جان بھی لٹائیں گے، سارا کچھ کر دیں گے، تو ہمیں کیا ملے گا اس کے عوض؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت. اس پر انہوں نے آپ سے بیعت کر لی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسعد بن زرارہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے، اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تم لوگوں کو اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قبول عذر ہوگا. تو یہ جب حضرت اسد بن زرارہ نے اپنے لوگوں سے یہ کہا تو اس کے بعد جو بیعت کی دفعات تھیں وہ پہلے سے طے ہو چکی تھیں. ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی کہ ان کو ساتھ لے جانے کا جو خطرہ ہے وہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، اس کے جو بعد میں جو اثرات ہوں گے وہ جو کچھ ہو سکتے ہیں وہ بتائے گئے لوگوں کو، کہ بار بار بتایا گیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس جواب سے حضرت اسد کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے. در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبعی طور پر وہی ان بیعت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے، اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی. چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو النجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ سے ہاتھ ملایا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی. حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی. باقی رہی 2 عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، یعنی ہاتھ نہیں ملایا. اب بیعت مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کیے جائیں.
یعنی یہ جتنے لوگ آئے تھے اس میں سے 12 لوگوں کو سربراہ منتخب کر لیجئے جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں. نقیب کا مطلب اپنی اپنی قوم کی وہ نمائندگی کریں, یعنی ہر ایک سے براہ راست تو بات نہیں ہو سکتی, تو 12 سربراہ ایسے مقرر کیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کی نمائندگی کریں. تو جو یہ خزرج کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے منتخب کیے گئے 9 لوگ, اور 3 لوگ جو ہیں وہ اوس میں سے منتخب کیے گئے. ان میں جو یہ 12 لوگ ہیں ان کے نام کچھ اس طرح ہیں. نمبر 1 اسد بن زرارہ, سعد بن ربیع, عبداللہ بن رواحہ, رافع بن مالک, برا بن معرور, عبداللہ بن عمرو, حضرت عبادہ بن صامت, سعد بن عبادہ, منذر بن عمرو, اسید بن خزیر, سعد بن خیسمہ اور رفاع بن عبد المنذر. یہ 12 لوگ جو ہیں ان کا انتخاب ہو گیا, اور ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر عہد لیا اور فرمایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں, جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے, اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں. ان سب نے کہا جی ہاں. اب معاہدہ مکمل ہو گیا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا. چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے, اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکا پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لیں. اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے, جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو, یہ پکار لگائی, خیمے والو محمد کو دیکھو, اس وقت بد دین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے. او اللہ کے دشمن سن, اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں. سبحان اللہ. اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, آپ چاہیں تو ہم کل اہل مینا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں. آپ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا, بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں. اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہوگی. اب یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا, کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا. چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤسا اور اکابرین مجرمین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا, اور یوں آ کے بولے کہ خزرج کے لوگوں, ہمیں معلوم ہوا کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے. لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے, کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی, اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں. بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس پہنچا. وہ بھی کہنے لگا کہ یہ باطل ہے, ایسا ہوا ہی نہیں ہے, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے. اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی. باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی. ان میں سے کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی اور نہ ہی زبان کھولی. آخر رؤسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے, اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے. یعنی جو یہ 75 لوگوں نے بیعت کی تھی اور اس میں سے 12 سردار منتخب ہوئے تھے, اور یہ ان کے علاوہ جتنے بھی وہاں پہ مشرکین تھے خزرج کے, جب یہ مکے سے جو کفار آئے انہوں نے آ کے یہ کہا کہ بھی ہمیں پتہ لگا کہ آپ لوگ یہ بیعت کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی بیعت نہیں کی, ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں. اور یہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی یہ خاموش رہے, اور اس طرح یہ معاملہ جو ہے یہ رفع دفع ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. اب جو یہ رؤسا تھے مکہ کے امیر ترین لوگ ہیں, جو سرداران مکہ جو تھے, تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے, لیکن اس کی کرید میں وہ برابر لگے رہے. بالآخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے, لیکن یہ پتہ اس وقت چلا
جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا کے پکڑ لیا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کچاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا۔ پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ کو چھڑوا دیا۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے، جسے بیعت عقبہ کبریٰ یا بیعت عقبہ ثانی یا دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل میں آئی جس پر محبت اور وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری اور شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا۔ اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدو کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا، وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حال خالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی خالی رہے گا۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کا، بیعت عقبہ ثانی کا حال تھا، اور کون کون لوگ اس میں آئے اور کن لوگوں نے بیعت کی، اور پھر جو 12 سرداران انصار، سرداران اوس اور خزرج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنے، اور کس طرح حضرت عبادہ بن صامت جو ہے وہ پھر کفار مکہ کی گرفت سے بچ کے واپس اپنے مدینہ پاک چلے گئے۔ آج کا جو یہ ہمارا ٹاپک تھا وہ ختم ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہجرت جب ہوئی، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو اس کے ہراول دستے میں کون کون شامل تھا اور کون کون لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور کس طرح اس میں مشکلات پیش آئیں اور کیا صورتحال بنی۔ دیکھنا نہ بھولیے گا اور اس کو شیئر کر دیں۔ فیڈ بیک آپ کا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔